وجہ سے کھلا رہا ہے، تمہیں اللہ عزت دے رہا ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے عزت دے رہا ہے۔ یہ سفید ریش، یہ 60-70 سال کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی عزت ہے، عزت، یہ ہمارے معاشرے کی عزت کے بقا کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اور جب یہ 80 برس کا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! جب یہ بندہ 80 برس کا ہو جائے، دنیا والے جب بندہ 80 برس کا ہو جاتے ہیں اس سے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے گناہوں پہ، میں اس کے برے اعمال پہ اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں کہا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا، پھر جب یہ 80 برس کا ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے، کیا گناہ کرے گا 80 سال کے بعد؟ کچھ نہیں کر سکتا، ہاں پھر بھی ہو سکتا ہے اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، میں فرشتوں کو کہہ دیتا ہوں اب اس کا کوئی گناہ لکھنا نہیں، اب اس کے صرف اور صرف اچھے اعمال لکھتے رہو، صرف اس کے اچھے اعمال لکھتے رہو۔ آگے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اگر یہ بندہ 90 برس کا ہو جاتا ہے، قربان جاؤں کیسے 10 سال پہ اللہ نے فضائل بیان کیے ہیں اپنے اس بندے کے۔ یہ بندہ تو بندہ بن کے رہے، یہ بندہ بن کے رہے، اللہ کی محبت کو پھر دیکھے، اللہ اس کے ساتھ کتنی محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا جب یہ 90 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ، کتنا بڑا زبردست جملہ ہے، اللہ 80 سال پہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 90 برس پہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو اس کے گھر والوں کے لیے سفارشی بنا دیتے ہیں۔ جب جس اپنی اولاد میں سے، اپنے گھر والوں میں سے جس کی یہ 90 برس کا بندہ سفارش کرے گا، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور مانگو نا ان سے، بیٹھو ان کے پاس، ان سے کہو ہمارے لیے اللہ سے استغفار کر دے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دو۔ رات کو اٹھ کے، یہ تو ویسے بھی جاگے رہتے ہیں، بابا جی، دادا جی، چاچا جی، ابا جی، آپ تو ویسے بھی رات کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی نیند تو ویسے بھی کم ہے، ہاں میں رات کو اٹھوں گا، جب آپ کی آنکھ کھلی ہوگی میں دیکھوں گا اور میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اس وقت آپ نے میرے لیے دعا کر دی، اس وقت آپ نے، ہاں وہ وقت ہی ایسا ہے، میرا اللہ تو آسمان دنیا پہ آ کے اس وقت اعلان کرتا ہے، اور کوئی بندہ ہے میرا جو جاگ رہا ہو اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہے میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور فرما۔ دیکھو میں اس کی پریشانی کیسے دور کرتا ہوں، دیکھو میں اس کی پریشانی۔ اب راتیں بڑی ہو رہی ہیں، راتیں بڑی ہو رہی ہیں، زندگی ٹائم ٹیبل تبدیل ہونا چاہیے۔ اب رات عشاء بھی پڑھے، دیکھو 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں ہم، کبھی غور کیا ہے آپ نے 4 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے کرکٹ کا میچ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں اس دوران اگر گھر سے کسی کام کے لیے بھی بھیجا جائے تو ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، توجہ اور لگن ہماری اتنی ہوتی ہے کہ اس دوران اگر ہمیں اولاد بھی ہماری ستائے تو ہم ان کو بھی ڈانٹ لیتے ہیں۔ اگر اتنی توجہ ہماری اس رات کے اندر اس ایک لمحے پہ ہو جائے، جس وقت اللہ آسمان دنیا میں آ کے اعلان کر رہا ہوتا ہے، او میرے بندے اٹھ ہوئے، اٹھ مانگ مجھ سے، میں تجھے دینے آیا ہوں، اٹھ مانگ مجھ سے، میں تجھے دینے آیا ہوں۔ فرمایا جب یہ 90 برس کا ہوتا ہے، اس بندے کی گناہوں کے کفارے کے ساتھ ساتھ میں اس کے گھر والوں کے لیے اس کو سفارشی بھی بنا دیتا ہوں، اور پھر یہ جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ بزرگ ہمارے معاشرے کے کتنی بڑی زینت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نوجوان پہ محنت کر، اور چھوڑ نوجوان کو، ان بڈوں پہ محنت کر، یہ تیری نوجوانی کو سماعت دے گی، ان پہ محنت کرو۔ اس میں ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے، ہم تو دوسرے پہ نہیں کر سکتے محنت، بہرحال اپنے والدین پہ تو کر سکتے ہیں، اپنی ماں باپ پہ تو کر سکتے ہیں، اگر دوسرے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، اپنے باپ سے تو کراہت محسوس نہیں کرتے، دوسری کی طبیعت اچھی نہیں لگتی، اپنے ابو جی کی طبیعت تو اچھی لگتی ہے،
دوسری کی طبیعت اچھی نہیں لگتی، اپنی امی جی کی طبیعت تو اچھی لگتی ہے، دوسری سے محبت نہیں کر سکتے، اپنی ماں سے تو محبت کر سکتے ہیں، دوسری کی منہ میں کھانا نہیں کھلا سکتے، اپنی بوڑھی اماں جی کو تو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ محنت کر، اگر یہ 90 برس کے ہیں، یہ تیرے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، اللہ تیری زندگی کو سنوار دے گا، اللہ تیری زندگی کو سنوار دے گا۔ آگے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ کہتے ہیں کہ پھر 90 برس کے بعد آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، اسیر اللہ فی ارضہ، اب یہ زمین کے اندر اللہ کا قیدی ہے، قیدی، اور قیدیوں کو چھیڑا نہیں جاتا، اب چھوڑ دو اس کو کھلا، انتظار کریں کہ کب اس قید سے اس کو خلاصی ملے اور میرے ساتھ آگے یہ ملاقات کرے، انتظار کرو۔ کتنی پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آگے اللہ نے اسی بات کو کہا کہ لوگوں تمہارے لیے زمین کو میں نے کس طرح بہترین بچھونا بنا دیا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو تمہارے لیے میں نے چھت بنا دیا، وَصَوَّرَكُمْ، اور اپنی صورتوں کو تو دیکھو، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، صورتوں میں سب سے خوبصورت ترین صورت تمہیں اس بندے کو میں نے دی ہے، انسان کو میں نے بہترین صورت دی ہے۔ اور کرو باقی مخلوقات کے ساتھ موازنہ کریں، ہم دیکھیں گدے کے ساتھ اپنی صورت کا موازنہ کریں، گھوڑے کے ساتھ اپنی صورت کا موازنہ کریں، بھینس کے ساتھ اپنی صورت کا موازنہ کریں، گائے کے ساتھ اپنی صورت کا موازنہ کریں، چڑیوں کے ساتھ اپنی صورت کا موازنہ کریں، باقی پرندوں کے ساتھ اپنی صورت کا موازنہ کریں، سمندر کی مچھلیوں کے ساتھ اپنی صورت کا موازنہ کریں، جنگل کے جانوروں کے ساتھ اپنی صورت کا ہم موازنہ کریں، تو ہمیں خود بخود پتہ چل جاتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ جتنی مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں اور ان کو جو صورتیں میں نے عطا کی ہیں، ان میں سب سے بہترین اور خوبصورت صورت ایک بندے میں نے تجھے عطا کی ہے۔ ہاں اگر ہماری صورت شکل یوں ہوتی، ہمارا ڈھانچہ یوں ہوتا جیسے بیل کا ہوتا ہے، بتاؤ کھانے کا ہمارا کیا ہوتا، کس طریقے سے ہم کھاتے، کیونکہ ہماری تو پلیٹ میسر ہے کھانے کے لیے، ادھر سے میں منہ پلیٹ میں مار رہا ہوں، ادھر سے میری بہن مار رہی ہے، ادھر سے میرا بھائی مار رہا ہے، تو ایک پلیٹ میں کتنے منہ جمع ہو سکتے تھے؟ نہیں۔ کتنا بہترین اللہ نے ہمیں اگلے پاؤں دیے ہیں، یہ ہمارے اگلے پاؤں ہیں جانوروں کے پاؤں کی طرح، لیکن ہم ان سے کتنا بہترین کام دے رہے ہیں۔ جو پاؤں کی طرح ہم سب گلیوں میں چل رہے ہوتے، آگے کو دیکھتے تب بھی ہم نیچے پاؤں سے ٹھوکر کھا لیتے، نیچے دیکھتے سب سے آگے کے ساتھ ٹھوکر کھا لیتے، لیکن اللہ نے ہمیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اپنی روزی پہ غور کر، فکر کر، کتنی بہترین روزی میں نے تجھے عطا کی ہے، پاکیزہ روزی میں نے تجھے عطا کی ہے۔ ہاں ہر چلتے پھرتے نالی سے تو پانی نہیں پیتا جیسے باقی مخلوقات پی جاتی ہے، چلتے پھرتے کسی نالا لائی پہ تو منہ نہیں مارتا جیسے باقی مخلوقات مار دیتی ہیں، چلتے پھرتے تو گھاس نہیں کھاتا جیسے باقی مخلوقات کھا جاتی ہیں، چلتے پھرتے تو کسی حرام پہ منہ نہیں ڈالتا جیسے باقی مخلوقات ڈال دیتی ہیں، تو اپنے پرائے میں تمیز کرتا ہے، تو حلال حرام میں تمیز کرتا ہے، تو پاکیزہ ناپاکیزہ میں تمیز کرتا ہے، تو اچھے برے میں تمیز کرتا ہے، تو اپنے بیگانے میں تمیز کرتا ہے، تو اچھی سے اچھی چیز اٹھا کے گھر میں لاتا ہے، آرام سے بیٹھ کے اس کو کھاتا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں تجھے میں نے کھلانے کے لیے عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ فرق اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر صورتاً ہماری بہترین صورت ہے تب جب ہمارے اعمال ٹھیک ہیں، اگر نہیں ہے وَيَأْكُلُونَ، دوسری جگہ اللہ ارشاد فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، تو کچھ لوگ بندے میرے ایسے بھی ہیں وہ تو اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ یا اللہ ہم کیسے چوپایوں کی طرح، ہم تو منہ سے اس طرح نہیں کھاتے۔ اللہ کہتے اس طرح تو نہیں کھاتا منہ لگا کے، گندی چیز تو نہیں کھاتا، لیکن میری پاکیزہ دی ہوئی روزی کو جب تو حرام کر کے کھاتا ہے، تجھ میں اور جانور کے کھانے میں فرق نہیں رہتا، تیرے کھانے میں اور جانور کے کھانے میں فرق نہیں رہتا۔ جب اس کے پاس حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تیرے پاس حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو تو اور وہ جانور تو برابر ہو گئے۔
یا اللہ ہماری روزی پاک ذالکم اللہ ربکم، اللہ کہتا ہے یہی میں تمہارا رب ہوں۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اس رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑی بابرکت ذات ہے۔ والحی لا الہ الا ہو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ انتہا اس بات پہ کر دی ہے کہ دنیا میں جب تو زندگی گزار رہا ہے، اپنی دنیا کی زندگی سے شرک کو باہر اٹھا کے پھینک۔ دنیا میں شرک کی زندگی مجھے پسند نہیں ہے۔ فادعوا اللہ، تیری زبان سے اگر کسی کا نام نکلتا ہے تو وہ اللہ کا ہو، تیرے کردار سے اگر کسی کا نام نکلتا ہے تو وہ اللہ کا ہو، تیرے افعال سے اگر کسی کا نام نکلتا ہے تو وہ اللہ کا ہو، تیرا شام کا پکارنا ہو تو وہ اللہ کا ہو، تیرا دن کا پکارنا ہو تو وہ اللہ کا ہو۔ یہ بےہودہ نعرے نہ لگا بےہودہ نعرے۔ ہر وقت تیری زبان سے جب نعرہ نکلے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ نکلے، یہ نعرہ نہ نکلے کہ فلاں بھی وارث ہے، فلاں بھی وارث ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، قبر والے بابا بھی حاجت روا ہے، اس کے اوپر بیٹھنے والی رکھا ہوا نمک یہ بھی حاجت روا ہے، اس کے اوپر ڈالی ہوئی چادر یہ بھی حاجت روا ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ملنگ جن کو خود بھیک مانگ رہے ہیں بیٹھ کے یہ بھی حاجت روا ہے، علی بھی حاجت روا ہے، عمر بھی حاجت روا ہے، علی دادا حجویری بھی حاجت روا ہے، فلاں فلاں کہا نہیں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اگر حاجت روا ہوں تو میں ایک اللہ حاجت روا ہوں، حاجت روا ہوں تو میں ایک اللہ حاجت روا ہوں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی وراثت اگر ہے تو وللہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان کی بادشاہی ہے تو کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اگر زمین کا مالک ہے کوئی تو وہ کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے ان بد عقیدہ لوگوں کے نعروں کو نکال دے، میں تیری زندگی کو پاکیزہ بنائیں گا، زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، قبر پاکیزہ ہو جائے گی، حشر پاکیزہ ہو جائے گا، اور کل اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ نکالو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ انسان ہے، گناہ ہوتے ہیں، کمزور ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی زبان سے اللہ کی عزت میں دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بس اللہ نے اس کی مثال حدیث میں بھی قرآن میں بھی سمجھانے کے لیے یوں دی ہے۔ دیکھو ایسی مثال کوئی نہیں دیتا۔ اللہ نے بندوں سے کہا ہے، اے میرے بندوں بتاؤ تم اپنی عزت کے اندر، اپنی بیوی کے اندر کسی دوسرے خاوند کو شریک پسند کرتے ہو؟ اس کی مثال دی ہے کہ جو تمہاری حیات طیبہ میں تمہاری شریک حیات ہے اس میں اپنے لیے کسی دوسرے کو پسند کرتے ہو کہ رات تمہارے ساتھ گزارے، دن اس کے ساتھ گزارے، دن اس کے ساتھ گزارے، رات تمہارے ساتھ گزارے۔ اللہ نے کہا جب وہاں شراکت تمہیں پسند نہیں، میری غیرت کو کمزور کر کے میرے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ میری عزت کو کمزور کرتے ہو، میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس لیے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا، خصوصی خیال رکھنا۔ خود بھی آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے کل میں جو ایک ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں، انحال اتنا پھیل رہا ہے۔ ایک سوال کی ایک آدمی نے، عجیب دیکھو کہاں سے آتے ہیں یہ سوال، کہتا ہے کہ یہاں دنیا میں بغیر نکاح کے عورت حلال نہیں اور جنت میں زنا بھی حلال ہوگا۔ دنیا میں بغیر نکاح کے عورتیں حلال نہیں اور جنت میں جس کے ساتھ چاہو جو کر لینا وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ تو آپ اٹھے نہ کوئی اس کا جواب دے۔ پھر عیسائی کہتے ہیں کہ اگر تم مانتے ہو خدا ہے اور تورات اس کی اتاری ہوئی کتاب ہے، انجیل اس کی اتاری ہوئی کتاب ہے، تم اس پر ابھی شریعت کی طرح عمل کیوں نہیں کرتے جبکہ وہ اللہ کی اتاری ہے؟ تم کہتے ہو اس میں تحریف ہو چکی ہے، وہ اب اس حالت میں موجود نہیں ہے۔ کیا اللہ تمہاری کتاب کی حفاظت کر سکتا تھا؟ قرآن کی، ہماری تورات انجیل کی حفاظت نہیں کر سکا، اس کا مطلب اللہ کمزور ہے؟ میرا نوجوان کیا جواب دے گا؟ اس نے تو یہی کہنا ہے ٹھیک ہے یار، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن کا علم ہوگا اس کے پاس، حدیث کا علم ہوگا، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اس کے پاس اس کے جوابات بھی موجود ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب